بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر اور آپ کی آل پر۔ ناظرین کرام، قافلہ حسینی اپنا سفر جاری رکھے ہوئے تھا اور حر ابن یزید الریاحی کا فوجی دستہ بھی ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ مکے سے سفر کا آغاز کیے 53 دن گزرے تھے کہ امام حسین علیہ السلام کا گھوڑا چلتے چلتے ایک جگہ زمین میں قدم گاڑ کر کھڑا ہو گیا۔ اس زمین کی مٹی میں شہیدوں کے لہو کی خوشبو بسی ہوئی تھی۔ قافلہ حسینی کربلا کی بے آب و گیا زمین پر کھڑا تھا۔ ارد گرد بہت بڑا صحرائی علاقہ پھیلا ہوا تھا۔ کہیں ریگستان، کہیں ہریالی تھی، کہیں کھیت، آبادیاں، گاؤں دیہات، کچے پکے مکانات، بدوؤں کے خیمے، مٹی کے ٹیلے اور ریت کی ادھر سے ادھر منتقل ہونے والی پہاڑیاں تھیں۔ ان دیہاتوں اور آبادیوں کے الگ الگ نام تھے: کربلا، نینوا، غازریہ، ماریا، شت فرات اور عقر بابل۔ دریائے فرات سے نکلنے والی ایک چھوٹی سی ندی کربلا کے شمال مشرق کی جانب پھیلے ہوئے ریگستانوں، ٹیلوں اور نشیبوں کے درمیان سے بل کھاتی ہوئی غازریہ کے نخلستان تک آتی تھی اور اس علاقے کو سیراب کرتی ہوئی ذوالکفل نامی گاؤں کے قریب دوبارہ دریائے فرات سے جا کر مل جاتی تھی۔ اس چھوٹی سی ندی کا نام نہر الکما تھا اور اسے فرات صغیر بھی کہا جاتا تھا۔ نہر الکما اس وقت پانی سے لبریز تھی۔ اس کا پانی اس کے کناروں سے اوپر خود رو گھاس کے اندر سے سرسر کر کے بہہ رہا تھا۔ غازریہ کے نخلستان میں کھجوروں کے لمبے لمبے درخت گرم ہوا کے تھپیڑوں میں سر اٹھائے کھڑے تھے۔ آنے والے چند دنوں میں اس علاقے میں ایک عظیم سانحہ، ایک عظیم معجزہ رونما ہونا تھا۔ غازریہ کے نخلستان میں گرم ہوا کے تھپیڑوں میں کھڑے ہوئے ان درختوں کے نیچے ایک با وفا غلام، ایک جانثار بھائی، ایک محبت کرنے والے چچا اور ایک بے مثال بہادر علمدار لشکر حسینی ابو الفضل العباس کے بازو قلم ہونا تھے۔ سکائے سکینہ کے بازوؤں پر حملہ کرنے والے حکیم بن طفیل اور زید بن ورقہ نامی بزدلوں نے کھجور کے انہی درختوں کے پیچھے چھپ کر سکائے سکینہ پر حملہ کیا تھا۔ تلواروں کے ہجوم میں گرتے ہوئے حضرت عباس نے بے ساختہ کہا کہ موت کتنے ہی نعرے لگائے، میں اس سے خوف زدہ نہیں ہوتا۔ میں مشق لے کر جاؤں گا اور ضرور لے کر جاؤں گا۔ سب جان لیں کہ میرا نام عباس ہے۔ حکیم بن طفیل اور زید بن ورقہ سامنے سے تو حملہ کرنے کی ہمت نہیں کر سکتے تھے، اس لیے غازریہ کے نخلستان میں کھڑے ہوئے کھجور کے درختوں کے پیچھے چھپ گئے، اور جب حضرت عباس علمدار علیہ السلام جنگ کرتے کرتے ادھر سے گزرے تو لعنتی حکیم بن طفیل نے آپ کے سیدھے بازو پر بھرپور طاقت سے تلوار ماری اور سکائے سکینہ کا دایاں بازو کٹ کر زمین پر جا گرا۔ عباس وفادار نے علم کو بائیں شانے پر لیا اور گرج کر کہا، اگر تم نے میرا دایاں بازو الگ کر دیا تو یہ نہ سمجھنا کہ عباس حسین کا ساتھ چھوڑ دے گا۔ اس کے بعد دوسری طرف سے دوسرا درندہ کھجور کے درخت کے پیچھے سے نکلا اور اس کی تلوار آپ علیہ السلام کے دوسرے بازو کو کاٹتی ہوئی چلی گئی۔ عین اسی وقت کسی نے سر مبارک پر ایک گرز مارا اور ایک تیر کہیں سے سنسناتا ہوا آیا اور مشق سکینہ میں پیوست ہو گیا، اور حضرت عباس علمدار گھوڑے کی پشت پر پھسلتے ہوئے زمین پر تشریف لے آئے، اور ایسے آئے کہ پھر غازریہ کی اسی زمین سے اس وقت اٹھیں گے جب میدان قیامت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے کہیں گے کہ بیٹی، امت کی شفاعت کے لیے تمہارے پاس کیا ذریعہ ہے؟ اس وقت جناب زہرا امام حسین علیہ السلام کا تیروں سے چھدا ہوا تار تار کرتا اور اپنے نور نظر عباس ابن علی کے کٹے ہوئے بازو دربار الہی میں لائیں گی اور فرمائیں گی کہ امت کی شفاعت کے لیے میرے بیٹے عباس کے یہ کٹے ہوئے بازو ہی کافی ہیں۔ قاتلین اہل بیت پر اللہ اور اس کے رسولوں کی لعنت ہو اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہو۔